بھی مفلس تو نہیں ہے. کہیں ہم بھی دنیا میں اگرچہ امیر ہیں, مالدار ہیں, روپیہ پیسہ ہے, لیکن جو حقیقی زندگی ہماری ہے, جو اس دنیا کی سانس پر پھول آنے کے بعد, روح نکل جانے کے بعد, جب ہمارے رشتے دار ہمیں دفنا دیں گے, جب ہمارے گھر والے ہمیں قبرستان پہنچا دیں گے, حساب و کتاب کا دن ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مفلس ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی صحابہ اکرام نے کہا المفلس لنا, جس کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہوا ہے جس کے پاس مال نہ ہو, متاع نہ ہو, کوئی سامان نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ہوا ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ نمازیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی, روزے دار بھی ہوگا, حج اور زکات بھی کرتا ہوگا, بہت زیادہ عبادت گزار ہوگا, اس کے پاس پہاڑوں جیسے نیکیاں دنیا سے لے کر آئے گا. لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ قد ضرب هذا, اس نے دنیا کے اندر رہ کر کسی کو مارا ہوگا, وقذف هذا واكل مال هذا, اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو تکلیف دیا ہوگا, کسی کی عزت لوٹی ہوگی, کسی کی عصمت لوٹی ہوگی, الگ الگ جو انداز میں کہ وہ دنیا کے اندر سے بہت ساری عبادات لے کر آئے گا, نمازیں لے کر آئے گا, حج اور زکات لے کر آئے گا, روزے لے کر آئے گا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. وہ تمام لوگ جو دنیا کے اندر جن جن کے اوپر اس نے تکلیف دیا تھا, جس کا حق مارا تھا, ایک شخص آئے گا کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے مارا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ, اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا. دوسرا شخص آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا مال کھایا تھا, اس نے مجھے تکلیف دی تھی, اس نے مجھے گالی دیا تھا, یہ کے بعد دیگرے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کے اس دنیا سے آیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان گنہگاروں کو دینا شروع کر دے. اب دیکھیں گے کہ گنہگار ختم ہو گئے, اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, اس کے بعد جو نیکی پہاڑ جیسے نیکیاں لے کر آیا تھا وہ نیکیاں ختم ہو گئی. اب اور وہ قرضدار جن کو تکلیف دنیا کے اندر دی تھی وہ ابھی باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کے گناہوں کو اس کے سر لادنا شروع کر دو, اس کے گناہوں کو, اس کے حسنات کو, اس کے گناہوں کو اس کے اوپر لادنا شروع کر دو, اور وہ گنہگاروں میں شامل ہو جائے گا. اکثر میں یہ بات کو کہتا ہوں اور یہ بات اپنے آپ میں رشتہ داروں میں, اعزاء و اقارب میں دیکھتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر تو مالدار ہیں, لیکن حقیقت میں ہماری مالداری, حقیقت میں ہمارا روپیہ پیسہ, حقیقت میں ہماری زمین و جائیداد کہیں اسی انداز میں تو نہیں کہ جب ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, تو رب کے سامنے لوگ آ کر ہم سے مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم پر مانگیں گے, اور جو ہم نے نیکیاں کی اس دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں, نمازیں پڑھے ہیں, روزے رکھے, حج اور زکات دیے ہیں, یہ تمام کے تمام نیکیاں ہم ان گنہگاروں, ان لوگوں کو دیں گے جن کی ہم نے دنیا کے اندر تکلیف پہنچائی تھی. اور جب وہ لوگوں کی لائن ختم نہیں ہونے کی, ہمارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے, تو وہ لوگوں کے گناہ ہمارے سر لاد دیے جائیں گے. کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں. میں تمام مسلمان سے اس بات کی اس بات کو مؤدبانہ بیان کرتا ہوں کہ ہم اپنے اندر یہ ٹٹولنے کی کوشش کریں, ہم اپنے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کہیں قیامت کے دن ان مفلسوں کی لسٹ میں ہم بھی تو نہیں جو ہم اگلی صفوں میں موجود ہیں. ہم اپنے لباس کو مسلمانوں کا لباس بنا کر رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, کہیں ہمارے دین کے ساتھ وہی مفلسی تو نہیں ہوگی, وہی طریقہ تو نہیں ہوگا کہ لوگ ہماری نیکیوں کو لے جائیں گے, جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمارے گناہوں کو لاد دیں گے. قرض کے تعلق سے بھی ایک بات بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا درجہ جو جنتیوں میں لوگوں کا ہوگا وہ شہید کا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رہے, اگر وہ شہید کے اوپر بھی قرض ہے تو وہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے جب تک کہ اس کا قرض دنیا کے اندر ادا نہ کر دیا جائے. یہاں تک کہ اس قرض کے تعلق سے ایک بات طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے سال زندہ رہے, جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ اپنے خطبہ میں یہ بات کا اعلان کرتے تھے, لوگوں یہ بات سن لو, اگر جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرض لیا ہو وہ مجھے بتا دیں, میں بغیر پوچھے اس کا قرض ادا کر دوں گا. یہ صحابی رسول ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو آپ کے چچا بھائی ہیں, آپ کے داماد ہیں, آپ کو اس بات کی فکر تھی, آپ کو اس بات کا غم تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ اگر کسی کا قرض ادا نہیں کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, میرے نبی نے اگر کسی سے قرض لیا ہو اور ان کا انتقال اس دنیا سے ہو چکا ہو, اس دنیا سے جا چکے ہوں, اور اگر ان کے اوپر قرض ہو, یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 20 سال بعد تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے. یہی نہیں بلکہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ
شمار لوگ ایسے ہیں، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرض سے لگے ہوئے ہیں، روپیہ پیسہ ان کے اوپر بہت سارا ہے اور نیت میں بھی نہیں ہے کہ ہم دیں. لوگ سوچتے تک کے نہیں ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. یاد رہے ہم دنیا سے کسی بھی انداز میں چلے جائیں، دنیا میں ہم کتنے ہی طاقتور بن کر جائیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے لیے ایک کیمرہ لگا دیا ہے جو کیمرہ لوڈ کرتے رہتا ہے. کرامن کاتبین یعملون ما تفعلون، اور یہ جو کرامن کاتبین ہے ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں. قیامت کے دن وہ نقشے کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، جن جن لوگوں کے حقوق ہم نے غصب کیے ہوں گے، جن جن لوگوں کے مال ہم نے لیے ہوں گے، جن پڑوسیوں کو ہم نے تکلیف دی ہوگی، جن رشتہ داروں کو ہم نے کمتر سمجھا ہوگا، وہ تمام ہمارا گریبان پکڑیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی. اپنے خلافت کے دور میں وہ بارہ انسانوں کے تعلق سے نہیں، حقوق العباد کے تعلق سے نہیں، بلکہ جانور کے حقوق کے تعلق سے بھی ایک بات کہتے تھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا حساب دوں گا. بارہ یہ مقبول